अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। अमरीका में सदारती इंतखाबात हो गए हैं। सदर जो बाइडन अमरीका के नए सदर हैं। उनकी पाकिस्तान पॉलिसी क्या होगी ये देखना अभी बाकी है। पाकिस्तान के लिए अमरीका बहुत ही अहम मुल्क है। सबसे ज़्यादा तजारत हम अमरीका के साथ करते हैं। मिलिट्री असिस्टेंस भी सबसे ज़्यादा अमरीका हमें देता है। अगर देखा जाए तो 2009 से लेके अब तक अमरीका ने हमें $5 बिलियन से ज़्यादा सिविलियन असिस्टेंस दी है और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस $1 बिलियन से ज़्यादा दी है। सदर ट्रंप की जो पॉलिसी थी, ईरान पॉलिसी, वो अच्छी नहीं थी। उनके ताल्लुकात चाइना के साथ भी अच्छे नहीं थे, मगर सऊदी अरेबिया के साथ अच्छे थे। उनकी वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ अच्छे ताल्लुकात थे। अब सदर जो बाइडन की ईरान पॉलिसी क्या होगी, उन्होंने बात की है कि वो ईरान पॉलिसी को फिर से रिविजिट करेंगे। सऊदी अरेबिया ने उनको बड़ी देर से खैर मकदम कहा, बड़ी देर से उनको मुबारकबाद दी। सऊदी अरेबिया के साथ क्या ताल्लुकात होंगे, चीन के साथ उनके क्या ताल्लुकात होंगे, चूंकि माजी में साबिक सदर ट्रंप के बहुत बुरे थे, और इसका बराह रास्त असर पाकिस्तान पर क्या होगा, यही अहम सवालात हैं। और इन्हीं सवालात का जवाब देने के लिए हमने दावत दी है जनाब खुर्रम दस्तगीर साहब को, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है। वो साबिक वज़ीर ख़ारजा, दिफा और कॉमर्स भी रह चुके हैं। अहमद रशीद साहब सहाफ़ी हैं, किसी भी तारुफ के मुताज नहीं है, तज्ज़ियाकार हैं, मुसन्निफ़ हैं। तालिबान उनकी किताब और पाकिस्तान ऑन द ब्रिंक बहुत ही मशहूर हुई थी, और ईरान, सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान के ऊपर ये लिखते रहे हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे साथ हैं जनाब खुर्शीद महमूद कसूरी साहब। उनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। वो 2002 से लेकर 2007 तक वज़ीर ख़ारजा भी रह चुके हैं। तो सबसे पहले कसूरी साहब आपसे शुरू करते हैं। सदर ट्रंप की तो बड़ी अच्छी केमिस्ट्री रही वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ, और हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू दिया एक जर्मन न्यूज़पेपर को। उसके अंदर उन्होंने कहा कि सदर ट्रंप रवायती सियासतदान नहीं है, गैर रवायती सियासतदान है, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग रखते हैं मेरी तरह। तो आपको क्या लगता है कि जो बाइडन है, जो जमहूरियत की बात करते रहे हैं, उनकी केमिस्ट्री कैसी होगी, और जो सदर ट्रंप की हार है वो किस तरीके से अफेक्ट करेगी वजीर आजम इमरान खान को? मैं ये समझता हूं कि वापस एक प्रेडिक्टेबल किस्म की डिप्लोमेसी होगी, चाहे किसी को उससे फायदा हो या नुकसान हो, इसलिए रिस्पॉन्स करना भी निस्बतन आसान होगा। एक तो ये बात है। नंबर 2, प्रेसिडेंट बाइडन से पूछा गया था, मसलन हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट मसला इसका अफगानिस्तान का है, तो उनसे ये पूछा गया रिसेंटली एक इंटरव्यू में कि जी अफगानिस्तान के सिलसिले में आप जो है आपकी क्या पॉलिसी अगर तालिबान की हुकूमत आ जाए। तो उनके मोर और लेस वर्ड्स, आई कुडंट केयर लेस। मैंने देखना यह है कि मैं जो सन्स एंड डॉटर्स ऑफ अमेरिका हैं उनको वहां ना भेजो। तो एक तो यह है कि जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है और उसकी हुकूमत, उसके वजीर आजम, कोई असल में मुल्कों के ताल्लुकात होते हैं, इसको जरूर से ज्यादा अहमियत दी जाती है कि फलां साहब की फलां के साथ ज्यादा अच्छे ताल्लुकात हैं। मैं समझता हूं प्रेसिडेंट बाइडन के ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ अच्छे रहेंगे। हिंदुस्तान के साथ एक स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप उनकी अमेरिका की है, तो इसलिए जहां तक मगर बिलखुसूस आप क्या समझते हैं कि केमिस्ट्री जो पर्सनल होगी वो कैसी होगी? मेरा ख्याल है कि अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान पे कोऑपरेट करेगा तो फिर उनकी पाकिस्तान की हुकूमत, वजीर आजम इमरान खान उनके साथ अच्छी होगी। और अगर पाकिस्तान, और मेरा ख्याल है पाकिस्तान कोऑपरेट करेगा क्योंकि पाकिस्तान के अपने मफाद में है। ठीक। अहमद रशीद साहब, चूंकि आप इन इश्यूज को बड़ी क्लोजली देखते आ रहे हैं, खासतौर पे जो मुज़ाकरात हो रहे हैं तालिबान के साथ पाकिस्तान के अंदर, कसूरी साहब का ये कहना है कि अमेरिका हमें अफगानिस्तान के प्रिज्म से देखता है। तो अगर अफगानिस्तान के साथ और तालिबान को हम डिलीवर कर पाए तो फिर जो बाइडन के ताल्लुकात खान साहब के साथ अच्छे होंगे, मगर अगर नहीं कर पाए तो फिर अच्छे नहीं होंगे। मगर ये जो जमहूरियत की वो बात करते रहे हैं, उसका क्या असर होगा उनके बाहमी ताल्लुकात के ऊपर? जी, सदर बाइडन जो हैं वो यूएस सेनेट के फॉरेन रिलेशंस कमेटी के हेड थे, और वो 2-3 दफा आए पाकिस्तान और 9/11 के बाद, और उनमें से नजर ये आता था कि वो बहुत सख्ती भी करते थे पाकिस्तान की
तनकीद भी करते थे, मगर उनने सबसे बड़ा जो एड पैकेज था उस ज़माने में पाकिस्तान के लिए 1.5 बिलियन रुपीस उनने उसको आगे बढ़ाया। तो इनका जो पॉलिसी है वो होगा कि परफॉर्मेंस पे वो तारीफ करेंगे, अगर नॉन परफॉर्मेंस हो तो वो बिल्कुल तनकीद करेंगे। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि ये कोई मुफ्त हम नहीं बैठे हैं कि कोई मुफ्त की प्रेज मिले या हमको ऐसे फायदा मिले जब तक हम कुछ करेंगे नहीं। अब आप खुद देखिए कि फैटिफ जो है वो अभी तक पेंडिंग है, हम अभी तक ग्रे बॉक्स में हैं। हमको जल्द से जल्द फैटिफ से निकलना चाहिए और इससे जो भी इनकी शराइत है इनको ख़त्म करें। और अमेरिका को हम फिर मदद, हम ये कहें कि आप हमारी मदद करें, अगर डायरेक्टली नहीं करते हैं तो वर्ल्ड बैंक, IMF और बाकी जो ये बैनुल-अक़वामी तंजीम है इनसे करें। मगर सबसे बड़ी बात जो मेरे ख्याल में ये है कि चीन जो है वो है अकेला सुपर पावर इस खित्ते में, और हमारी रिश्ते अमेरिका के साथ और बाकी मुल्कों के रिश्ते अमेरिका के साथ, अफगानिस्तान, ईरान, वस्ती एशिया, डिपेंड करेगा कि चीन और अमेरिका का समझौता हो सकता है, हो जाएगा या नहीं। और बहुत से मसाइल हैं, ट्रेड का मसला है, तजारत, उइगुर का मसला है, ह्यूमन राइट्स इश्यूज हैं, हांगकांग का मसला है। तो बहुत सी ऐसी चीजें, ट्रंप साहब तो जंग करने के लिए तैयार थे चीन के साथ। बाइडेन मेरे ख्याल में बहुत एहतियात करेगा। अगर चीन और अमेरिका का सुलह हो गया तो फिर पाकिस्तान का बहुत फायदा होगा, सब मुल्कों का इस खित्ते में बहुत फायदा होगा। ये बड़ी आपने दिलचस्प बात की है खुर्रम दस्तगीर साहब, चूँकि सीपेक के हवाले से आपकी हुकूमत ने काफ़ी पेशरफ्त की थी और आप तजारत के वज़ीर भी रह चुके हैं। जो अहमद रशीद साहब कह रहे हैं कि जो नए सदर जो बाइडन साहब आए हैं शायद वो चीन के साथ एक रीसेट करें, अपनी रिलेशनशिप बेहतर करें तजारत के हवाले से। आप कैसे देखते हैं कि अमरीका चीन के साथ कैसे इंगेज करेगा, उसका बराह रास्त असर सीपेक के ऊपर और हमारे जो ताल्लुकात हैं उस पर कैसे पड़ेगा? जी, अमेरिका में जो बाइडेन जो कि लेफ्ट ऑफ सेंटर या तकरीबन सेंटर जो है, जो जमात है डेमोक्रेट्स की, वहां से इलेक्ट हुए हैं और वहां भी एक रिजेंटमेंट है बहुत चाइना की। तो ये फर्क ये पड़ेगा कि जो बाइडेन जो है वो मल्टीलेटरलिस्ट हैं, वो यकीन रखते हैं कि जो बैनुल-अक़वामी फोरम है उनके जरिए डिप्लोमेसी की जाए। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो प्रेसिडेंट ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन में 4 साल तकरीबन एक मुअत्तल इदारा बन चुका था, वो हमें अब ख्याल ये है कि रिवाइव होगा और उसमें ऑफ कोर्स चाइना भी शामिल है, पाकिस्तान भी शामिल है। तो एक मल्टीलैटरल तरीके से जो ट्रेड के इश्यूज हैं वो रिजॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन अमेरिका में बहुत रिजेंटमेंट है कि चाइना ने जब से वो सन 2000 में WTO का मेंबर बना है, उसने उसको एक्सप्लॉइट किया है अमेरिका से इंडस्ट्री खींचने में। तो बाइडेन का भी यही कोशिश होगी कि मैन्युफैक्चरिंग जो है वो वापस आए, और उसमें इनेविटेबल है कि चाइना के साथ कुछ ना कुछ क्लैश होगा। लेकिन चाइना क्लैश चाहता नहीं है, ये बात बड़ी क्लियर है। और चाइना ने उस तरह एक्सप्लॉइट भी नहीं किया जो एक खला क्रिएट किया था प्रेसिडेंट ट्रंप ने जब उन्होंने अपने आप को पीछे हटाया अमेरिका को मल्टीलैटरल फोरम से। चाइना की भी ख्वाहिश यही होगी कि मामला जो है वो मुज़ाकरात के जरिए हल हो। सीपेक के ऊपर जो अमेरिका का जो रिएक्शन है वो बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि सीपेक का आगाज उस वक्त हो गया था 2015 में, जब अभी जो बाइडेन वाइस प्रेसिडेंट थे। तकरीबन 1.5 साल सीपेक के आगाज के बाद भी वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं। और ये एक फैक्ट है जो हम अक्सर अब जो डिस्कशन हो रही है उसमें नजरअंदाज किया जा रहा है कि जो बाइडेन जो 2008 से 16 तक वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं, वो एक बड़ा तलातम खेज दौर था पाकिस्तान चाइना और पाकिस्तान US रिलेशनशिप में, और उसके बड़े सबक हैं। मसलन बाइडेन ने कोशिश की वाइस प्रेसिडेंट बनने से पहले भी और उसके बाद भी कि पाकिस्तान की जो इलेक्टेड सिविल गवर्नमेंट है 2008 में, उससे ताल्लुकात बढ़ाए जाएं। उसमें उन्हें वो कामयाबी हासिल नहीं हुई, बावजूद अब उस पर किताबें भी लिखी जा चुकी हैं कि क्या उसकी वजूहात बनी। लेकिन फिर वो एड बहरहाल किसी न किसी तरीके से कुछ ना कुछ पाकिस्तान को मिलती रही। लेकिन जो सबक
ملا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں کہ جو کام اوباما ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ سویلین اور ملٹری ایڈ سے حاصل نہیں کر پائی، وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے فاٹف کے ذریعے پاکستان کا بازو مروڑ کے اور ایڈ روک کے کروا لیا، وہ جو کہ یہ تھا کہ پاکستان افغانستان میں پوری طرح تعاون کرے، فیسیلیٹیٹ کرے جو طالبان کا اور امریکہ کا آپس میں گفتگو ہونی تھی وہ پاکستان یہ بات آپ نے بڑی اہم کی ہے، کیا صدر بائیڈن اس پالیسی کو جاری رکھیں گے؟ سے زیادہ پاکستان رسپونڈ کرتا ہے بجائے یہ کہ وہ ایڈ کے ذریعے. یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ پاکستان میں جو کولیشن سپورٹ فرنٹ کی جو سپورٹ آتی تھی وہ 2014 میں پریزیڈنٹ اوباما اور بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے بند کی تھی. تو یہاں ایک مکسڈ ریکارڈ ہے کیونکہ یہ تاریخ بڑی زیادہ دور کی نہیں ہے 2008 سے 16 کی، اور اس کے سارے سبق مگر آپ کا کیا خیال ہے لباب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو صدر بائیڈن ہے، قطع کلامی معاف، صدر بائیڈن جو ہیں وہ ہماری آرم ٹویسٹنگ کرتے رہیں گے تاکہ ہم طالبان کو ڈیلیور کریں مذاکراتی میز پر؟ جی یہ میرے خیال میں وہ چونکہ یہ سکسسفل رہا ہے وہ کچھ دیر ضرور آرم ٹویسٹنگ کریں گے جب تک وہ اپنے ٹروپس جو ہیں وہ نکال نہیں لیتے. اس میں بھی ایک اور فرق اینگل بھی ہے، آپ کے ناظرین کو معلوم ہونا چاہیے کہ 2013 میں جب مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ آئی تو پاکستان فاٹف کی بلیک لسٹ میں تھا جس میں ہم بہت ڈر رہے ہیں، اور ان جو اگلے 2 سال سے 2013 سے 15 تک پاکستانی یہ بات سمجھنے کی ہے کہ جو مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ تھی پاکستان میں، اس نے امریکہ کے ساتھ ایک بڑے کلوز کوپریشن کر کے اگلے 2 سالوں میں 2015 میں ہم وائٹ ہو گئے تھے. وہاں ایک کوپریشن کی مثال بھی موجود ہے، لیکن چونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا یہ والا جو آرم ٹویسٹنگ فارمولا ہے یہ کامیاب ہوا ہے تو میرے تو خیال میں ابھی کچھ دیر وہ جاری رکھیں گے. اچھا، یہ بڑی اہم بات آپ نے کی ہے اور اس کے اوپر احمد رشید صاحب سے، خورشید قصوری صاحب سے بھی پوچھیں گے کہ کیا واقعی میں امریکہ جو ہے ہمارا ہاتھ مڑوڑتا رہے گا طالبان کے حوالے سے؟ کیا فیٹف کی لسٹ سے ہم نکل پائیں گے اور ہم کیا گرے لسٹ سے وائٹ لسٹ میں جائیں گے؟ اگر ہم نہیں جاتے تو اور مزید حالات بدترین ہوتے جاتے ہیں تو ہمارے اوپر فائنینشیل سینکشنز بھی لگ سکتے ہیں. اس کا کیا خدشہ ہے؟ یہ سب کچھ وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے جناب خرم دستگیر صاحب نے یہ کہا تھا کہ صدر بائیڈن بھی جو ہیں وہ بھی پاکستان کا ہاتھ مڑوڑتے رہیں گے اور پاکستان کو یہ ارج کرتے رہیں گے کہ وہ فیٹف سے اگر انہوں نے نکلنا ہے تو دہشت گرد یہاں پہ جتنے بھی ہیں ان کے اوپر مکمل طور پہ کلیمپ ڈاؤن کریں، اور یہ ایک پریشر رہے گا یونائٹڈ اسٹیٹس کا پاکستان کے اوپر. خورشید قصوری صاحب، وڈ یو اگری ود دس؟ اور اس کے ساتھ ایک اور بھی سوال میں جوڑ دیتی ہوں کہ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو بائیڈن جو تھے وہ آرکیٹیکٹ تھے کیری لوگر برمن ایکٹ کے، اور وہاں پہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ مانیٹرنگ ہونی چاہیے سویلینز کی ملٹری ایڈ کے اوپر. تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہی تھنکنگ واپس وہ لے کے آئیں گے، خاص طور پہ جب وہ ملٹری ایڈ کے بارے میں سوچیں گے یا بات کریں گے؟ دیکھیے اب یہ ایڈ تو دور کی بات ہے تو اس وقت بات کریں گے. جو زیادہ ریلیونٹ آپ نے بات پہلے کی ہے وہ ہے یہ آپ نے کہ جی آرم ٹویسٹنگ وغیرہ. آرم ٹویسٹنگ تو وہاں ضرورت ہوتی ہے جہاں کو بڑی ریزسٹنس ہو. ایبٹ آباد پبلک سکول کے بعد جب حملہ ہوا تھا تو تمام سیاسی جماعتیں، سارا میڈیا، آرمی، سول لیڈرشپ، پوری قوم اکٹھی ہو گئی تھی، اور اس سے پہلے بھی یہ سوچ ملک میں آ چکی تھی. اور شاید جنرل کیانی نے یہ کہا تھا ایک شاید اینیول پی ایم اے پریڈ پہ کہیں آن ریکارڈ کہا تھا کہ پاکستان کو خطرہ جو ہے وہ انٹرنل زیادہ ہے ایز اے ایکسٹرنل. ان ادر ورڈ جو بہت بڑی بات تھی کہ انہوں نے کہا کہ ہندوستان سے زیادہ خطرہ پاکستان کو اندرونی خطرہ ہے. اس کے بعد جنرل راحیل شریف آئے، اب جنرل باجوہ ہیں، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، پوری قوم اکٹھی ہے. اور اگر آج امریکہ جس کو اور پاکستان ایک پیج پہ ہیں آن دی ایشو آف طالبان، یہ پاکستان کے قومی مفاد میں ہے، یہ امریکہ کے قومی مفاد میں، یہ کنورجنس آف انٹرسٹ ہے. اس لیے آپ کو نظر آ رہا ہے. نہیں تو ماضی میں آپ نے دیکھا کہ حالانکہ پریزیڈنٹ مشرف کے دور میں بہت قریبی تعلقات تھے امریکہ کے اور پاکستان کے، لیکن وہ پریشر تھا کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ پاکستان از ناٹ، ان کا یہ خیال تھا، واز ناٹ فلی آن بورڈ، یہ ان کا خیال تھا. پاکستان یہ سمجھتا تھا کہ جو وہ کر رہا تھا اپنے قومی مگر قطع کلامی معاف قصوری صاحب،
اب جو فیٹف کے پوائنٹس ہیں اس کے اوپر ہم پورے تو نہیں اتر رہے اور ہمیں بار بار کہا جا رہا ہے کہ آپ کو پورے اترنا ہوگا. 27 پوائنٹس دیے گئے ہیں جس کے اندر سے ہمیں بار بار کہا جاتا ہے کہ کچھ کلعدم تنظیمیں ہیں, عدالتوں کے اندر ان کے معاملات ٹھیک کریں, ان کی جو ٹیرر فائنانسنگ ہے وہ ٹھیک کریں. یہ ڈیمانڈز تو وقتاً فوقتاً آتے رہتے ہیں. نہیں, آپ کی بات ٹھیک ہے. FATF کے اوپر ہم نے بہت جو کچھ کیا ہے اس کی تعریف بھی کی گئی ہے, اور جو باتیں آپ نے کی ہیں وہ بہر صورت ہمیں کرنی چاہیے. یہ ہمارے اپنے ملک کی مفاد میں ہے, اس میں بھی کنسنسس ہے. اور میں سمجھتا ہوں ایک بہت ایک کلیدی جوہری تبدیلی آئی ہے, اور پاکستان یہ ریئلائز کر رہا ہے, اور اگر وہ ابھی تک نہیں آیا گرے لسٹ سے باہر تو پورا زور لگایا ہے, بیکاز اس میں کئی فیکٹرز تھے. چائنا فیکٹر تھا کہ یہ ایک کوئی پیورلی پاکستان کے پرفارمنس پہ نہیں ہوا, اس کا مقصد یہ تھا پاکستان پہ پریشر ڈالا جائے کیونکہ اس کی ریلیشن شپ چائنا سے خصوصی نوعیت کی ہے, اور لیکن ہمارے اپنے مفاد میں ہے وہ تمام چیزیں کرنا جس کا آپ نے ابھی اشارہ کیا, اور پاکستان نے جو پروگرس کیا ہے اس کو ریکگنائز کیا گیا ہے بائی دی انٹرنیشنل کمیونٹی. ٹھیک. احمد رشید صاحب, خورشید قصوری صاحب کا یہ موقف ہے کہ یہاں پہ آرم ٹوئسٹنگ کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کیونکہ یہاں پہ جو سویلین لیڈرشپ ہے, ملٹری لیڈرشپ ہے, وہ یہ چاہتی ہے کہ فیٹف کے گرے لسٹ سے پاکستان نکل آئے. تو پھر کیا ایسا مسئلہ ہے کہ عالمی دنیا بار بار ہمیں یہ کہتی ہے کہ آپ کو ان تمام نکات کے اوپر عمل درآمد کرنا ہوگا, نہیں تو خدشہ ہے آپ بلیک لسٹ میں جائیں گے اور پھر آپ کے اوپر اکنامک سینکشنز لگیں گے جہاں پہ یہاں پہ غربت بڑھے گی اس کے بعد. بات یہ ہے کہ ابھی تک ہم خود اپنے جو مسائل ہیں وہ حل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, اور ہم ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ باہر سے یا پریشر آئے یا مدد آئے کہ ہم یہ مسئلے حل کریں. اب افغانستان کا دیکھ لیں, ضرور ہمارا انفلوئنس کافی ہے افغانستان میں, اتنا تو نہیں ہے جو پہلے تھا مگر ضرور ہے. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مذاکرات افغانستان کے جو ہو رہے ہیں یہ اور بھی بگڑ گئے ہیں اور بھی خراب ہو گئے ہیں. اب طالبان جو ہے وہ صرف افغانستان میں نہیں ہے, واپس ادھر سوات اور دیر میں آ گئے ہیں, اور بہت سے ماردار ہو رہا ہے صوبہ خیبر پختونخوا میں اور قبائلی علاقوں میں, اور سیکیورٹی اچھی نہیں ہے, ادھر بم بلاسٹ ہو رہے ہیں یہ وہ. تو مسئلہ یہ ہے کہ, اور دوسرا آپ دیکھیں کہ ایک لہر ہے ایکسٹریمزم کی پاکستان کے اندر, بہت سی ایسے چیزیں ہو رہی ہیں, یہ آنر کلنگز اور یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے لوگوں کو پریشان کیا ہے. لا اینڈ آرڈر سچویشن از ناٹ گڈ. اب یہ سارے جو مسئلے ہیں ہم یہ ڈیپینڈ نہیں کر سکتے کہ جی بائیڈن آئے گا اور یہ مسئلے حل کرے گا. یہ مسئلے ہم نے پہلے ان پہ کچھ توجہ دینا چاہیے, کچھ مسئلے یہ حل کرنا چاہیے, اور پھر ہم کہیں بین الاقوامی دنیا سے کہ دیکھیں ہم نے یہ کہ ہم خود اپنے جو مسائل ہیں وہ ہم سیریسلی نہیں لیتے. اب ایکسٹریمزم جو ہے پاکستان کے اندر وہ آخر میں ایک ہمارا ذاتی مسائل ہے, ذاتی مسئلہ ہے جو ہم نے اس کو حل کرنا ہے. مگر خرم دستگیر صاحب, اگر ہم آگے چیزیں دیکھیں تو اس کے اندر سعودی عربیہ کا یہاں پہ ایک پرسیپشن ہے پاکستان کے اندر, جی سعودی عربیہ کا بہت بڑا رول ہوتا ہے, خاص طور پہ سیکٹیرین سٹرائف کے اندر یہ الزام لگتا ہے سعودی عربیہ کے اوپر. اب مجھے بتائیے کہ صدر ٹرمپ کا تو بہت اچھے تعلقات تھے شاہی خاندان سے, شہزادے سے, سعودی شہزادے سے, MBS سے, مگر ہم نے دیکھا ہے کہ جو صدر جو بائیڈن ہیں جب ان کی جیت ہوئی تو کافی دیر سے سعودی عربیہ نے ان کو مبارکباد پیش کی, تو ظاہر ہے وہ اچھے تعلقات نہیں ہیں. اب جو ان کے پرسنل تعلقات ہیں ان کا براہ راست اثر پاکستان پہ کیا ہوگا, کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ کئی دفعہ امریکہ جو ہے وہ سعودی عربیہ کے ذریعے ہی پاکستان سے بات چیت بھی کرتا رہا ہے اور اس کی سیاست کے اوپر بھی ایک نظر رکھتا رہا ہے, اور یہاں پہ انٹرونشنز بھی ہوتی رہی ہیں اس حوالے سے. اب اب آپ کے ناظرین کو معلوم ہے کہ موجودہ جو پاکستان کی حکومت ہے اس کی نالائکی کی وجہ سے سعودی عرب سے ہمارے تعلقات غالباً شاید تاریخ کی سب سے لو ایب پر ہیں, جس میں جو سعودی عرب نے اپنی امداد کے لیے جو ہمیں کچھ فنڈنگ کی تھی وہ انہوں نے واپس مانگ لی ہے,
جہاں تک کہ جو پیٹرولیم کی ہمیں کچھ فیسلٹی تھی اس کو بھی واپس لینے کی باتیں ہو رہی ہیں، اور اس کا جو اثر ہے وہ یہ بھی ہے کہ امریکہ اور جو سعودی عرب کے تعلقات تھے وہ چونکہ صدر ٹرمپ جو ہیں ان کا کوئی بیلیف نہیں تھا ڈیموکریسی اور ہیومن رائٹس کے اوپر، تو وہ تو ان کا نام بھی نہیں لیتے تھے نا، وہ لپ سروس بھی نہیں کرتے تھے. بہت عرصے سے امریکہ لپ سروس کر رہا ہے لیکن وہ لپ سروس بھی نہیں کرتے تھے، اور وہ صدر ٹرمپ بڑے اس میں کمفرٹیبل تھے کہ وہ ڈائریکٹلی جو ہیں وہ بادشاہوں سے اور پرنسز سے ڈیل کریں. اب جو بائیڈن آئے ہیں اسرائیل کے بارے میں ان کی پالیسی بھی اتنی ہی اسرائیل نواز ہوگی جتنی صدر ٹرمپ کی تھی، لیکن سعودی عرب کے معاملے میں بہرحال کچھ ڈسکشن ضرور ہوگی کہ جس طرح ایک انڈرسٹینڈنگ تھی کہ جی سعودی عرب کو ڈائریکٹ ایکسس مل گیا ہے اوول آفس تک اور وہ جو چاہیں وہ اب نہیں ہو سکتا، تو وہ ایک ایشو بنے گا. اور اس کے بعد جو ہے جو یو اے ای کے ساتھ بھی تقریباً یہی معاملہ ہے. پاکستان کے لیے اس میں جو اصل اپرچونٹی ہے وہ یہ ہے جس کا ذکر احمد رشید صاحب نے کیا کہ ہم اپنی ڈیموکریسی کو ٹھیک کریں، ہم اپنی اکانومی کو ٹھیک کریں، اور پھر ہم جو ہے ان سارے معاملات سے بہتر طریقے سے ڈیل کرنے کے قابل ہوں گے. اس وقت تو جو اس وقت اکانومی کی صورتحال ہے جو مائنس پہ جا رہا ہے ہمارا جی ڈی پی، اور اوور آل جو ہے فورن ریلیشنز جو ہے وہ پریشانی کے اوپر اس وقت سارا زور ہے، یہ ایشو بڑا سیریسلی اٹھے گا کہ پاکستان کی جو اس وقت اسٹرینتھ ہے وہ بڑے لو ایب پر ہے. ہمارے پاس ایک ہی اب جو ریلائبل دوست ہے وہ چائنا ہے، اور چائنا کے ساتھ جو ہے وہ چائنا چونکہ دوسرے ممالک میں اس طرح کبھی بھی اگریسولی انٹروین نہیں کرتا جس طرح امریکہ کرتا ہے، چاہے وہ کیش گرانٹس کے ذریعے ہو یا جو ڈائریکٹ ملٹری انٹرونشن. تو چائنا ایک بڑی کیئرفل سپر پاور ہے، لیکن بہرحال امریکہ کو بھی اس سے ڈیل کرنا ہے. ہمیں جو ہے جو آئی تھنک سب سے بڑا چیلنج ہے وہ یہی ہے کہ جس طرح ہمیشہ سے رہا ہے کہ بھئی اس کو زیرو سم گیم نہ بنائیں، امریکہ کے ساتھ بھی اپنے تعلقات ٹھیک کریں ویلیوز کی بنیاد پہ، اکانومی کی بنیاد پہ، اور چائنا کے ساتھ جو ہمارا ریلیشن شپ ہے خرم صاحب آپ کی جو پارٹی ہے تاکہ ہم بیک وقت آگے لے کر چل سکیں. خرم صاحب آپ کی جو پارٹی ہے بالخصوص میاں نواز شریف صاحب اب وہ جمہوریت کی بات کرتے ہیں، ان کی ڈیپ ریلیشن شپ رہی ہے سعودی عربیہ کی شاہی خاندان سے بھی، پھر امریکہ کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی. آپ کی پارٹی اس ون کو کیسے دیکھتی ہے، صدر بائیڈن کی ون کو، جیت کو کیسے دیکھتی ہے، اور اس کا اثر پاکستان کی سیاست خاص طور پہ آپ کی سیاست پہ کیسے پڑے گا؟ جی اثر یہ پڑے گا کہ ہمارے پاس ایک اپرچونٹی ہے پاکستان کے پاس، صرف مسلم لیگ نون کے پاس نہیں، کہ ہم جو ایک امریکہ کی طرف سے شک اور ڈپلیسٹی کا الزام ہم پر لگا ہے اس سے ہم باہر آئیں. کیونکہ جس پر ابھی کچھ گفتگو بھی ہوئی کہ جس چیز کو ڈان لیکس بنایا گیا اگر وہ اس وقت ڈان لیکس نہ بنایا جاتا اور اس پر عمل ہو جاتا تو پاکستان آج فاٹف میں ان مشکلات کا شکار نہ ہوتا. یہ 4 سال پہلے ہم نے اسے ڈیل کر لینا تھا، لیکن چونکہ وہ پاکستان کی جو انٹرنل سول ملٹری ٹینشن ہے اس کا شکار ہو گیا یہ معاملہ، تو ہم نے دیکھا کہ اس کو ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کے خلاف استعمال کیا گیا، اور پھر 2.5 سال بعد نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے وہی سارے سٹیپس اپنی پالیسی بنا دیے جو کہ ڈان لیکس میں لکھے ہوئے تھے. تو یہاں یہی ہے کہ الیکٹڈ گورنمنٹس کے پاس زیادہ کریڈیبلٹی ہے، لیجیٹیمیسی ہے امریکہ کے ساتھ ڈیل کرنے میں، اور اس سے جو ہے ہم ضرور ایک ریسیٹ کر سکتے ہیں کہ جو بھی ڈپلیسٹی ہوئی تھی. لیکن جو مسلم لیگ نون نے اب یہ کہا ہے کہ پاکستان میں آئین کی عملداری ہوگی، سویلینز کے ہاتھ میں اقتدار ہوگا، اس سے ہم امریکہ سے بہتر طریقے سے ڈپلومیٹکلی ڈیل کر سکتے ہیں. ٹھیک. خورشید قصوری صاحب، آپ خرم دستگیر کی بات سے اتفاق کرتے ہیں چونکہ انہوں نے ڈان لیکس کا ذکر کیا، انہوں نے کہا اگر ہم تب کر لیتے، تب اپنا گھر صاف کر لیتے تو آج فیٹف کی شاید گرے لسٹ میں ہم پہنچتے ہی نہ. دیکھیے بات یہ ہے جہاں تک پاکستان کی انٹرنل کانٹرڈکشنز ہیں، سول ملٹری ریلیشنز ہیں، یہ بھی جانتے ہیں، میں بھی اور احمد بھی جانتے ہیں، یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، یہ ضیاء الحق سے بھی پہلے شروع ہو گئی تھی، ایوب خان کے وقت شروع ہوئی تھی، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اس لیے ہمیں اگر دیکھنا ہے اسٹریٹجکلی جا کے تو وہ احمد رشید صاحب کی بات سے میں تو اگریمنٹ میں ہوں کہ وی ہیو ٹو پٹ آور اون ہاؤس ان آرڈر، اور اس کا کسی سیاسی جماعت سے واسطہ نہیں ہے. اگر ہم یہ اس قسم کی نٹ پکنگ کریں گے تو ہر سیاسی جماعت کے پیریڈ میں سے مختلف چیزیں ڈھونڈی جا سکتی ہیں جو میرے دماغ میں ہیں جو میں نہیں استعمال کر رہا. احمد رشید صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی احمد صاحب. میں صرف یہ دہرانا چاہ رہا ہوں جیسے خرم صاحب نے بھی فرمایا
کہ یہ حکومت جو بائیڈن کی لائے گا یہ سخت ہوگا ڈیموکریسی کے اوپر اور ہیومن رائٹس کے اوپر، انسانی حقوق اور جمہوریت کے اوپر. اگر آپ ان کے خلاف جائیں اور یہ جمہوریت اور انسانی حقوق کو اگنور کریں تو پھر آپ ٹارگٹ بنیں گے امریکہ کا. تو ہم بہت اور ہمارا جو انسانی حقوق کا جو مسائل ہے وہ ہم صرف انڈیا کا دیکھتے ہیں، کشمیر کا دیکھتے ہیں، مگر انٹرنلی اپنا جو مسئلے ہیں اب وہ زیادہ غور نہیں کرتے ہیں اور کرنا ہوگا. اس لیے میرے خیال میں یہ ٹرمپ نے، جیسے آپ نے فرمایا خرم صاحب، یہ بالکل اگنور کیا اس ہیومن رائٹس کو اور جمہوریت پسند حکومتیں کو. بائیڈن ایسے نہیں ہوگا. اور کملا ہیرس جو ہے وہ ایز وائس پریزیڈنٹ وہ بھی نہیں اس کو برداشت کریں گے. بلکہ کملا ہیرس نے جو ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ کشمیر کے اوپر جب انہوں نے بات کی، آرٹیکل 360 کی انہوں نے جب بات کی تو کملا ہیرس نے یہ بات کی کہ جی کشمیر کے اوپر جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہیں یہ ہندوستان یہ نہ سمجھے کہ ان کو کوئی دیکھ نہیں رہا، ہم دیکھ رہے ہیں اور جب ضرورت پڑی تو ہم اس کے اندر انٹروین بھی کریں گے. یہ ان کا باقاعدہ طور پہ 2019 کے اندر بیان تھا. احمد رشید صاحب ایک اور بات کر دیجئے، ایران کے اوپر ریسیٹ ہونے لگی ہے جو ریلیشن شپ ہے. صدر بائیڈن جو ہیں اس طریقے سے انگیج نہیں کریں گے جس طرح سابق صدر ٹرمپ کر چکے ہیں. اور جو نیوکلیئر ڈیل تھی جس کو ریووک کیا صدر ٹرمپ نے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کے اوپر پھر سے بات شروع ہو جائے گی اور اس کا اثر کیا ہوگا پاکستان؟ میرے خیال میں بالکل بات شروع ہوگی. اس لیے یہی موقف ہے یورپ کا، یورپین یونین، نیٹو کا اور جو پچھلے امریکن حکومت تھے. مگر یہ مسئلے کریٹ ہوگا. اس لیے عرب جو ہیں، عرب ملک بہت یہ ڈر رہے ہیں کہ امریکہ سافٹ ہو جائے گا ایران کے بارے میں اور وہی معاہدہ جو پہلے تھا وہی واپس لائیں گے، جس کو عرب ملکوں خاص طور سعودی عربیہ نے پسند نہیں کیا تھا. تو اس لیے یہ بہت اہم مسئلہ ہے. اور اگر بائیڈن صاحب نے کچھ پیشن گوئی کرنا ہے مڈل ایسٹ میں، عربوں کے ساتھ اور اسرائیل کے ساتھ بھی دوستی رکھنی ہے، تو اس نے ضرور کچھ یہ نیوکلیئر، ایران کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے اس پہ کچھ کرنا ہوگا. اور یہ بہت مشکل ہے. ایران نے تو ڈسمس کر دیا کہ کوئی فرق نہیں ہوگا، بائیڈن ہو یا ٹرمپ ہو کوئی فرق نہیں پڑے گا. اب ایران کو بھی ذرا سوچ سمجھ سے کام لینا ہوگا کہ ایک نئی حکومت آئی ہے، اس کو اپروچ کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ وہ کیسے چلاتے ہیں. ناظرین ادھر لیتے ہیں چھوٹا سا وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. سپاٹ لائٹ ہے پاکستان امریکہ کے تعلقات پر. صدر جو بائیڈن کی پاکستان پالیسی کیا ہوگی؟ قصوری صاحب آپ کی جانب آؤں گی. جو کہہ رہے ہیں احمد رشید صاحب، کیا آپ ان کی بات سے متفق ہیں؟ اور ایک پرسیپشن ہے، صحیح ہے غلط ہے مگر ایک پرسیپشن ہے کہ کیونکہ امریکہ کے تعلقات ایران کے ساتھ اچھے نہیں ہیں تو اس کا براہ راست اثر پاکستان کے اوپر ہوتا ہے. یہاں پہ جو ایک ہم دیکھ رہے ہیں فرقہ وارانہ فسادات، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر اضافہ ہوتا ہے. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اگر آپ پیورلی انٹرنیشنل پرسپیکٹو میں دیکھیں، ہمارے جو بھی پرابلمز ہیں، آج جو نریندر مودی نے ہندوستان کا حشر کر دیا ہے اس کے مقابلے میں تو آپ پتہ نہیں نائٹ اینڈ شائننگ آور لگ رہے. حالانکہ ہمارے اپنے بڑے ویکنسز ہیں and I agree with احمد there. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. اس لیے اگر ہیومن رائٹس کی وائلیشن پہ فوکس ہوگا تو پاکستان کو فائدہ ہوگا اور کشمیریوں کو فائدہ ہوگا. نمبر 2، جہاں تک ایران کا ہے، یس میرا یہ خیال ہے کہ اگر بائیڈن نے ریکارڈ پہ کہا ہے، یہ کوئی تجزیے کی بات نہیں ہے، اور ریکارڈ پہ کہا ہے کہ وہ واپس آئیں گے اس ڈیل میں، اور وہ جب اس ڈیل میں آئیں گے اس کا پاکستان کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. ایک اور فائدہ بھی پاکستان کو ہو سکتا ہے. یہ ٹھیک ہے کہ جب الیکشن کیمپین ہو رہی تھی تو دونوں ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس چائنا کے اوپر بہت انہوں نے سٹرانگ ایک سٹینڈ لیا ہوا تھا، لیکن اب الیکشنز ختم ہو گئے. بالکل. اس لیے میرا خیال ہے کہ جہاں تک پریزیڈنٹ الیکٹ بائیڈن ہے ان کی وہ لیول نہیں ہوگی ہاسٹیلٹی جس قسم کی پریزیڈنٹ ٹرمپ. وہ تو تقریباً لگ رہا تھا کہ
कोल्ड वॉर से किसी वक्त हॉट वॉर की तरफ ही ना चले जाए, कम से कम उनकी जो जबान थी, हालांकि मैं नहीं समझता था कि वो हॉट वॉर की तरफ जाएंगे, लेकिन मैं समझता हूं उससे एक म्याना रवि आएगी। और जब जिस हद तक अमेरिकन इकोनॉमी जो बहुत शिकार हो गई है कोरोना वायरस और प्रेसिडेंट ट्रंप की जो कॉन्फ्रंटेशनल पॉलिसीज थी, अमेरिकन कॉरपोरेशंस का ही है जो कह रही हैं कि ये पॉलिसी उनको सूट नहीं करती। तो ये क्वाइट पॉसिबल है कि जो ट्रेड के साथ वो उनका मामला था वैसा ना रहे। ठीक है, स्ट्रेटेजिकली वो अपने कभी गिव अप नहीं कर सकते जो उनका है, लेकिन जिस तरह प्रेसिडेंट ट्रंप ने ब्लैक एंड व्हाइट पेंट कर दिया था, अगर WTO वापस आएगा जो कहना चाहिए, तो उसका चीन को भी फायदा है, पाकिस्तान को भी फायदा है। अब जब को रूल्स बेस्ड ऑर्डर अगर रूल्स बेस्ड ऑर्डर ही नहीं है, जो कि ट्रंप साहब जिस तरफ जा रहे थे, WHO से भी निकल गए, तो वो तो WTO से को भी फारिग कर रहे थे। तो इसलिए जहां तक उनका मैं समझता हूं पॉसिबिलिटीज हैं पाकिस्तान की बेहतरी की इसमें। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब खुर्शीद कसूरी साहब, खुरम दस्तगीर साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया, अहमद रशीद साहब। तो नाजरीन, हमारे जितने भी माहिरीन हैं उनका ये कहना है कि सदर बाइडन के आने से एक सर्टनटी कम अज कम आएगी खारजा पॉलिसी के अंदर। मगर आपको याद होगा कि जब सदर बाइडन ने अपनी प्रेसिडेंशियल कैंपेन की थी तो उन्होंने चीन के सदर प्रेसिडेंट शी को एक ठग भी कहा था। तो जाहिर है कि अब चूंकि वो सदर हैं, उनकी एक रीसेट होगी, ईरान के साथ, चाइना के साथ मामलात बेहतर होंगे, और अफगानिस्तान के अंदर जो अफवाज का इनखला है, हो सकता है कि उसके अंदर भी ज़रा देरी हो। मगर इस वक्त हमारे माहिरीन का ये कहना है कि अब गोइंग फॉरवर्ड ब्लैक एंड वाइट पॉलिसी नहीं होगी और एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड, एक कोहेरेंट पॉलिसी अमेरिका से निकलेगी। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज।